الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجبور، لاچار، بے کس، بے بس کی پکار کو سنے جب بھی وہ اسے پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر وہ اس کی تکلیف کو دور بھی کر دے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی بھی ہے ایسا کرنے والی؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا خوبصورت پہلو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قدم قدم پر رب سے مانگنے کا ڈھنگ بتایا، طریقہ سکھایا، اور دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یاد کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات کو پکارو، اسے پکارنے کے لیے کسی وسیلے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رب خود کہتا ہے اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، کہ محبوب جب تجھ سے میرے بارے میں بندے پوچھیں تو ان کو بتاؤ میں ان کے بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی جس لمحے اور جس گھڑی کوئی اللہ کو پکارے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اسے نہ تو کسی وقت کی پابندی کی ضرورت ہے اور نہ ہی درمیان میں اسے کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ رب اس شارٹ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلوں اور واسطوں کا سبب امت کو نہیں دیا۔ اسی طرح غم، پریشانی، مصیبت، تنگی یا کسی بھی قسم کی پریشانی کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کسی قبر یا کسی درخت یا کسی کڑے چھلے دھاگے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ نہیں بتایا، بلکہ کیا سبق دیا کہ میری امت کے لوگوں، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں عزت والی چیز ہے ہی کوئی نہیں، اور دعا سے بڑا امت مسلمہ اور ایک مسلمان کا دعا سے بڑھ کر کوئی سہارا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ دنیا اسباب پہ چلتی، اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم تمام اسباب جو ہمارے اختیار میں ہیں ہم ان کو استعمال کریں، ان کو بروئے کار لائیں
اور ان سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب دنیا کے تمام اسباب ختم ہو جائیں تو پھر کافر وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے پھر اور راستہ کوئی نہیں۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جو رب کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود مسبب الاسباب ہے۔ میری عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں اب راستہ کوئی نہیں، لیکن وہ پروردگار اتنا طاقتور ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہے کر کے دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ کیسے وہ آپ قصہ سنتے رہتے ہیں، وہ غار والے جو ایک غار میں بند ہو گئے، بہت بڑی چٹان پہ آ کے منہ بند کر دی۔ اب دنیا کے تمام اسباب یہاں بے بس ہو گئے، اس لیے کہ کسی سے واسطہ ہی کوئی، رابطہ ہی کوئی نہیں، اور کوئی ان پتھر کو، چٹان کو غار کے منہ سے ہٹانے والا نہیں۔ تو انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو رب نے بغیر کسی دنیا کے وسیلے واسطے اور دنیا کی کسی سبب کے رب نے اپنی طاقت سے اور اللہ نے اپنے جو ہے نا وہ کلمہ کن سے اس پتھر کو جو ہے وہ ہٹا دیا۔ میرے پیارے بھائی، اس لیے ایک مومن اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ سب کچھ کرنے کے قادر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لوگوں، یہ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ جب صبح بستر سے بیدار ہوئے نا، اس وقت سے لے کر رات بستر پہ دوبارہ آنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر انسان کو دعائیں سکھائیں، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس پلٹنے تک، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بازار میں داخل ہونے کی دعا، قرض کی دعا، قرض سے نجات کی دعا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی دعا سکھائی۔ کیوں؟ دعاؤں کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کا اپنے خالق سے جو تعلق ہے نا وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، رب سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ رب سے جو ایک عبودیت کا، بندے کا ایک تعلق ہے نا عبدیت کا، وہ معبود اور یہ عابد، تو یہ جو رشتہ ہے نا اس کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ دوسری چیز کہ دعا کے اندر، دعاؤں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں اس کے اندر اتنی پاور اور طاقت ہے کہ انسان کے عقیدے میں پھر جھول نہیں رہ جاتے، عقیدہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر شرک، بدعت، یہ چیزیں انسان سے پھر بہت دور چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ قدم قدم پر اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ دنیا آخرت کی تمام اللہ پریشانیاں بھی دور کرتے ہیں اور اپنی رحمتوں کا بندے کو حقدار بنا دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، اور جو جو مسنون دعائیں اللہ کے نبی نے جس جس موقع پہ سکھائی ہیں وہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ دیکھیں، آج کوئی باپ اپنے بیٹے پہ خوش ہوتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر کچھ پیسے دے دے گا، یا کوئی اور کوئی استاد کوئی اپنے کسی شاگرد کے پاس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعائیں پڑھی دیا کرتے تھے۔ جس کو آپ نے انعام دینا ہے نا، بہت بڑا انعام ہے، تو آپ اس کو دعا دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا جو انعام ہے وہ تو اس کی کیا ہے، کتنی دیر چلے گا، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ دعا، وہ دعائیہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو پھر یہ جہان بھی سنور جائے گا اور اگلا جہان بھی سنور جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کے صحابی سیدنا عبداللہ کو دعا دیتے ہیں، عبداللہ بن عباس کو۔ کس بات پہ دعا دی؟ ان کی خدمت کو دیکھ کر، ان کے ادب کو دیکھ کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خود سوچ کے، بچے کیا لائیں گے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئیں گے تو آپ کو وضو کی ضرورت ہوگی، پانی چاہیے ہوگا، انہوں نے پہلے سے پانی کا بندوبست کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ بتایا گیا کہ بچہ عبداللہ اس نے رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم نصیب فرما دے، اور اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور آج امت یہ بات کہتی ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے صحابہ میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو قرآن کی تفسیر کا وہ علم عطا کیا جو دیگر صحابہ کو نہیں ملا، قرآن کا وہ فہم، اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم، ایک دن ان کی والدہ اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئی، یا رسول اللہ یہ انس آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہاں ایک رک کر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم وسیلے کے جو ہے نا وہ کلی طور پر منکر نہیں ہیں۔ وسیلہ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وسیلہ واسطہ یہ بالکل جائز ہی نہیں، تین طرح کا وسیلہ جائز ہے۔ وہ کیوں جائز ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بات نکلی اور آپ نے بتایا۔ اس لیے تین طرح کا وسیلہ یہ جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ جائز نہیں۔ تین طرح کا وسیلہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر کہ آپ اللہ رب العزت کے ناموں کا وسیلہ دیں اپنی دعا میں، کہ یا اللہ تجھے رحمان ہونے کا واسطہ، رحیم ہونے کا واسطہ، یا اللہ تجھے غفار ہونے کا واسطہ، غفور ہونے کا واسطہ، یا اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ یہ واسطہ کیوں؟ خود اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر رب سے دعائیں مانگو۔ تو رب کے ناموں کا وسیلہ یہ جائز ہے۔ دوسرا وسیلہ جو جائز ہے وہ ہے کہ کسی نیک زندہ انسان کے پاس جا کر اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ بات سمجھ آ رہی؟ کسی نیک انسان جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ نیک آدمی ہے، تو اس کے پاس جا کر، یہ نہیں کہ وہ تو بیٹھا ہے لاہور میں اور یہاں سے بیٹھ کر ہم کہہ رہی فلاں جو ہے نا اس کے واسطے سے ہمیں نواز دے، یہ نہیں، اس کے پاس جا کر اس سے دعا کروانا۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اپنے لیے دعائیں کرواتے اور اپنے اولاد کے لیے دعا کرواتے، تو نیک انسان سے دعا۔ اور اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے گئے، یہاں ہمارا ایک جو ہے نا بھائیوں کے اختلاف، کچھ کہتے ہیں کہ فوت شدگان کا وسیلہ جو ہے نا یہ بھی جائز ہے۔ جو نیک لوگ دنیا سے چلے گئے ان کا وسیلہ بھی جائز ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صحابہ میں موجود تھے، صحابہ اللہ کے نبی سے دعائیں کرواتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو مدینے میں قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں کو لے کے نکلے اور اللہ کے نبی کے چچا سیدنا عباس سے دعا کروائی کہ یا اللہ پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کرواتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو نیک زندہ انسان سے دعا کروانا یہ وسیلہ، یہ واسطہ کہ نیک آدمی سے جا کے آپ اپنے حق میں دعا کروائیں، یہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ بات سمجھا؟ تیسرا وسیلہ جو جائز ہے وہ ہے کہ انسان اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ رب کے سامنے پیش کرے کہ یا اللہ میں نے فلاں کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، یا اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو میری یہ مشکل ٹال دے۔ یہ جو وسیلہ ہے یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ وہ جو میں نے ابتدا میں اشارہ کیا صحیح بخاری کا جو قصہ، وہ تین غار والے جو غار میں پھنس گئے تھے، تو تینوں نے اپنا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یا اللہ میں نے یہ کام کیا اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہماری یہ مشکل ٹال دے۔ تو رب نے کہا
تو یہ تین طرح کا وسیلہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نیک انسان کا نام لے کر، چاہے وہ نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی پیغمبر رسول، جو بھی جو دنیا سے چلے گئے، ان میں سے کسی کا نام لے کر اس کے وسیلے اور واسطے سے دعا نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایسے دعا کی اور نہ صحابہ کو ایسے دعا کرنے کا آپ نے طریقہ بتایا۔ بات سمجھا؟ اللہ اکبر۔ دعا جو ہے نا قبول کب ہوتی ہے، اس کے لیے تین باتیں بنیادی وہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت دعا اس کی قبول کرتے ہیں جسے یقین ہو کہ میں جو مانگ رہا ہوں نا میرا اللہ مجھے دے گا، میری دعا قبول ہوگی۔ جس کو پہلے یہ ہو پتہ نہیں قبول ہونی ہے، پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں، تو نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب اللہ سے مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ میرا اللہ میری دعا قبول فرمائے۔ اور رات آپ نے سن لیا، شیخ مکرم نے بھی بتایا کہ قبولیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ادھر میں نے مانگا ادھر میری جیب میں آ جائے، اور دعا کی قبولیت صرف یہ نہیں ہوتی، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ قبولیت کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے مانگا اللہ وہ مجھے دے دے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ فوراً مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک عرصے کے بعد ملے، جب میرا رب بہتر سمجھے گا وہ دے دے گا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو کچھ رب سے مانگا اللہ وہ نہیں دیتے، اس سے بہتر عطا کر دیتے، یا جو میں نے مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن میرے اوپر کوئی آنے والی آزمائش، مصیبت، آفت، کوئی ایسی پریشانی تھی جو آنی تھی، میں نے رب سے کچھ مانگا، رب نے وہ نہیں دیا لیکن اس دعا کے بدلے اللہ نے وہ آنے والی مصیبت ٹال دی۔ اور تیسری صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کام نہ ہوئے نا تو پھر رب اس دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں قیامت والے دن کے لیے۔ انسان جب رب کے سامنے جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندے یہ تیری وہ دعاؤں کا بدلہ ہے کہ دنیا میں تو مانگتا رہا اور دنیا میں وہ پوری نہیں ہوئی، آج یہ ان کا اجر ہے۔ تو حدیث میں لفظ ہے بندہ پھر خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک بھی پوری نہ ہوئی ہوتی، آج بھی اللہ ساری دعاؤں کا صلہ دے۔ اس لیے یہ فکر نہ کیا کریں کہ پوری ہوگی نہیں، فکر یہ کیا کریں کہ مجھے مانگنے کی توفیق ملی ہے کہ نہیں۔ بات سمجھا؟ تو پہلی بات کیا ہے کہ اس یقین سے مانگیں کہ اللہ میری دعا کیا کرے گا، اور دوسری بات کہ جب مانگے نا تو پھر یہ ادھر ہاتھ چکے رہتے ادھر پکے کے نیچے اندر، ادھر ہاتھ چکے رہتے ادھر لٹا دے دیے، ادھر ہاتھ چکے رہتے ادھر گپا ماری۔ یہ دعا ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، لوگوں جان لو اللہ غافل دل کی دعا کو قبول حضور قلب سے پوری توجہ، کہ جب رب سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے نا تو مجھے برا لگے گا کہ یار میں ذرا گل کر رہے تھے توجہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بچہ ہے نا، وہ آپ سے بات کرے اور آپ اس بچے کو توجہ نہ دیں وہ بھی محسوس کرتا ہے۔ آپ رب سے باتیں کر رہے ہو اور آپ کی توجہ کہیں اور ہو، دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، دل میں کوئی اور فکریں چل رہی ہیں، مانگ تو آ رہے ہو، یہ کیسی دعا ہے؟ یہ دعا تو ایسی ہے کہ منہ پہ مار دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی غفلت والی دعاؤں سے بچائے۔ تو دعا مانگیں تو پورے دل کی حاضری کے ساتھ۔ اور تیسری چیز ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دینا، یہ دعا کا ادب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نہ اللہ کی کوئی تعریف کی اور نہ جو ہے نا اس نے کچھ، بس جلدی جلدی لفظ سے دعا شروع کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ایھا المصلی، او نمازی تو نے بڑی جلدی کی۔ جب رب سے مانگنا ہو تو اس کا ڈھنگ ہے، اس کا کیا ہے
ڈھنگ، اس کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِهِ، سب سے پہلے اللہ کی دل کھول کر تعریف کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، رب سے بڑھ کر کوئی ایسی ذات نہیں جس کو اپنی تعریف پسند ہو۔ اسی لیے تو میرے رب نے قرآن کا آغاز بھی اپنی تعریف سے کیا نا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی تعریف کریں۔ سب سے پہلے دعا جب مانگنے لگے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ کی تعریف اور رب کی تعریف کریں۔ اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ اللہ کے نبی پر درود، دل کھول کے درود پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے نا تو 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، آپ پڑھتے ہی رہیں۔ ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جب دعا مانگوں تو آپ نے کتنا تو درود پڑھ لیا تھا؟ آپ نے کہا کتنا تمہارا دل چاہے؟ کہا یا رسول اللہ دعا کے 4 حصے، اگر مثلا میں نے جو ہے نا 20 منٹ دعا مانگنی ہے تو میں 5 منٹ آپ نے درود پڑھ لوں، باقی اپنے لیے دعا مانگتا رہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود اور زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ایسے کروں گا کہ آدھا ٹائم مثلا 10 منٹ درود اور 10 منٹ دعا۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر اس سے بھی درود بڑھا دو تو تمہیں زیادہ فائدہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں 2/3 جو ہے نا وہ درود پڑھتا رہوں گا اور 1 حصہ جو ہے وہ کیا کروں گا؟ دعا کروں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں رب کے سامنے جب ہاتھ اٹھاؤں گا تو آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے کہا اگر یہ کرو گے نا تو اللہ تمہارے دنیا کے سارے غم بھی دور کر دیں گے، اور آخرت میں جب رب کے سامنے آؤ گے تو گناہ نہیں ہوگی، گناہوں سے پاک ہو گیا۔ تو درود پڑھیں، جلدی جلدی مانگنا شروع کر دیا، اللہ پیسے بھی دے دے، پتر بھی دے دے، یا فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، نہ تو اللہ کی تعریف نہ درود، ایسی دعا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پہلے اللہ کی تعریف۔ اب اللہ کی تعریف کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ الفاظ بھی بتائے ہیں۔ ویسے تو میرے رب کو ساری بولیاں ہی آتی ہیں، جیسے میں نے کہا نا آپ اپنی زبان میں کہیں یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو غفور ہے۔ اللہ کے نام لے لے کر پھر ویسے کچھ الفاظ بھی ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف میں یہ لفظ بول دیتا ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا یہ کلمہ بول کر اگر پھر اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا رد یا آپ کے یا ذل جلال والاکرام، یہ کلمہ کہیں یا اسی طرح آپ اللہ کی تعریف کا یہ کلمہ کہہ لیں۔ اچھا اور کچھ نہیں، آپ سورۃ الفاتحہ آتی ہے نا، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ پڑھ لیں۔ اسی طرح ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی، اگر آپ کو یاد کر لیں نا، ویسے وہ دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے۔ ایک شخص دعا کر رہا تھا، اس نے دعا کی شروع میں یہ کلمہ بولا اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ کے نبی نے یہ آواز سنی تو آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے، تو نے رب کو اس کے اس اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کا یہ کلمہ یہ نام لے کے پکارے تو رب اس کی دعا پورا کر لیتا ہے۔ تو آپ یہ یاد کریں۔ تو بہرحال دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف کے بول بولیں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں، پھر دعا کریں۔ پھر کیا کریں؟ دعا کریں۔ 3 لوگوں کی دعا جو ہے نا وہ اللہ رد نہیں کرتے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم جو ہے نا وہ جب رب کو پکارتا ہے تو اس کی پکار پھر رب کے عرش تک جاتی ہے۔ اور یہاں محدثین نے ایک مسئلہ لکھا ہے اور باقاعدہ امام بخاری تو ایک قصہ بھی لائے ہیں صحیح بخاری میں کہ مظلوم اگر کافر بھی ہو نا، مظلوم کون ہو؟ کافر، تو اللہ کافر مظلوم کی پکار کو رب رد نہیں کرے۔ کافر وہ بھی جب مظلوم ہو
اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سیدنا معاذ کو جب یمن بھجوایا تھا نا حاکم بنا کے، تو کہا تھا معاذ اتقی دعوت المظلوم، معاذ میں ذمہ داری لے رہا ہوں، تم حاکم ہو، گورنر ہو، لیکن کسی بھی مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ یہ اللہ کے نبی نے ان کو سبق دیا ہے۔ تو بہرحال ظلم میرے رب کو گوارا نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ تو ایک تو مظلوم جو ہے نا اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسافر، اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رب یہ بھی رد نہیں کرتے۔ تو ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جو والد ہیں، صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ سب، جن کے پاس نہیں اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے۔ تو اور پھر آپ مسافر بھی ہیں ماشاءاللہ، کئی دور دراز سے آئے ہیں، دو صفیں ہو گئی ہیں، اور تیسری اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ روزے دار کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ روزے دار بھی، مسافر بھی، والد بھی، تو پھر کریں دعائیں اللہ سے، دیر کس بات کی، اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، وہ جتنا مرضی رب کو پکار لے ان کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر وہ آدمی تحت امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطیقها، وہ آدمی جس کے نکاح میں بد زبان بد اخلاق عورت ہے اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا، یہ دعائیں کرتا بھی ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جس مرد کے نکاح میں بد اخلاق بد زبان سیئۃ الخلق کے لفظ ہے، بد کردار نہیں کا، بد اخلاق، اور بد اخلاق کیا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے سکون ہی نہیں کسی کو، تکلیف دیتی ہے، اپنوں کو بھی، ہمسایوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی۔ اللہ اکبر۔ بعض اللہ معاف فرمائے ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اس حد تک ظلم پہ خود تو ظلم کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو بھی ایسے ظلم پہ آمادہ کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو چل رہی ہے آج کل، ایک بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر بوڑھی ماں بالکل ضعیف العمر، اور دونوں اس بوڑھی ماں پر وہ بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ مل کے تشدد کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کا گلا دبا رہے ہیں، اس کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ کون ہے؟ بوڑھی ماں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا وہ شخص اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی سے مال لینا ہو، کیا لینا ہو؟ مال، قرض کیا، کوئی معاہدہ کیا، کوئی کاروبار کیا، اور اس پر اس میں کوئی گواہ نہیں بنتا ہے، کوئی گواہ نہیں، بس ایسی مال لے لی ہے، بیٹوں کو بھی پتہ نہیں، کوئی تحریر نہیں، بس زندگی کا کوئی بھروسہ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے عزیزوں میں ایک کو جانتا ہوں، بیچارہ ان پڑھ تھا لیکن کاروبار اس کا بڑا وسیع تھا اور ٹھیک ٹھاک اس کا کاروبار تھا، اچانک فوت ہو گیا، اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ یقین جانے کسی نے آ کے ایک پائی نہیں دی اس کے یتیم بچوں کو کہ یہ تمہارے باپ نے ہم سے رہتے تھے، اور حتیٰ کہ اس جنازے کے موقع پہ ایک بندے نے خود کہا اس کے بڑے بھائی کو کہ اس کی نا 3 لاکھ کا مال میرے پاس پڑا ہوا ہے، وہ امانت ہے، آج جب چاہے آگے اٹھا لیں۔ وہ جب لینے گئے نا تو کہتے کہ پیسے بھی دو، کی مطلب آپ کو کیا امانت سی ہوگی، کہتے نہیں انہیں لینا جس کو ڈیل کی تھی، پیسے پہ جو لے نہیں سکتے، لہذا 3 لاکھ دیو کے مال ہے۔ اور ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں نے اس سے لینا ہے اور اتنا لینا ہے کہ صرف ایک پلان تھا اس کا جو اس نے شہر میں خریدا ہوا تھا، تو وہ پلان بیچ کر وہ بھی اس کو دے دی خالی۔ اس لیے میرے پیغمبر نے جو بات کہی ہے نا اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ آپ نے کسی سے لینا ہے یا دینا ہے، گواہ بنائیں، اس کو لکھیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ جس کے پاس کوئی چیز ہو اور اس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو 2 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے، اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔
اور اس حدیث کے جو راوی ہیں نا حضرت ابن عمر کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے رات کو کبھی میں سویا نہیں کہ جس سونے سے پہلے میں نے وہ وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے نہ رکھی، یہ عمل تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی سے حق لینا ہے لیکن نہ تو گواہ ہے نہ ہی کوئی تحریر ہے، یہ رب سے دعائیں مانگتا رہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ تیسرا وہ شخص اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنا مال بے وقوف کے حوالے کرے، رجل اتا مالہ سفیہ، بے وقوف انسان، اللہ اکبر، جس کو عقل ہی کوئی نہیں، پتہ ہے کہ اس نے مال جو ہے برباد کر کے اڑا دینا ہے، اس نے ایسی مال کو تباہ و برباد کر کے اپنا مال اس کے سپرد نہ کرے، اس لیے کہ مال ہی اللہ کی نعمت ہے، اگر آپ نے محنت سے کمایا ہے ویسے کسی بے وقوف کے سپرد نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوفوں کو مال نہ دو۔ دوبارہ یہ تین لوگ ایسے ہیں ان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے اور بھی ہیں، میں نے زیادہ لیکن کچھ چیزیں تھی جو ہمارے یہاں زیادہ معروف نہیں، کم از کم یہ آپ کے علم میں ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بھی ایسی بتائی ہیں، میں اب چند دعائیں بھی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ وہ دعائیں یاد بھی کریں اور آپ کے اندر شوق پیدا ہو کہ میں نے مصنون دعائیں یاد کرنی۔ دیکھیں میں اور آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی کہ جب کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا تو شیطان چیخیں مارتا ہے اور چیخ چیخ کے کہتا ہے کئی فلکا کے رجل قد ہدی وکفی وکفی، ہائے افسوس اب اس بندے کا میں کیا کر سکتا ہوں جس کو راستہ میرا اللہ دکھائے گا اور جس کو میرے شر سے اللہ بچائے گا۔ کئی فلکا کے رجل قد ہدی وکفی وکفی، اور اس کو اللہ ہر چیز سے کافی ہو گئے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دو چار کلمات ہیں، آپ جب بھی گھر سے نکلیں، بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں یقین جانے ہماری حالت تو یہ ہے ہم اس میدان میں اتنے پیچھے ہیں، آپ اگر اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ کو اٹھا کے دیکھیں نا، کوئی گھڑی ایسی نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں جس پر اللہ کے نبی نے کوئی دعا نہ سکھائی۔ مسجد داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، واش روم میں داخل ہونے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، آپ نے جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے نا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، اور گدھا اس کی آواز سنے تو اس کی دعا، مرغ کی آواز سنے تو اس کی دعا، بارش کے وقت کی دعا، بارش نہ ہونے کی دعا، بارش زیادہ ہو رہی ہے اس کی دعا، آپ کے اوپر قرض آ گیا ہے اس سے نکلنے کی دعائیں، آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اس کی دعا، کسی کی شادی ہو گئی ہے اس کو دعا، کسی کے یہاں اللہ نے اولاد دے دی ہے اس کو دعا، ایک قدم پر بازار میں داخل ہونے کی دعا، رات سوتے وقت کی دعائیں، صبح اٹھنے کی دعائیں، رات اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی اس کی دعا، ایک ایک چیز کی اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے تو جب پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو اس کے سر کے بال پکڑ کر کون سی دعا پڑھنی ہے یہ بھی آپ نے سکھایا۔ اور پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی وہ خلوت اور تنہائی کے جو لمحات ہیں ان اوقات کو رب کی پناہ میں دینا اور شیاطین کے سے حفاظت، تاکہ شیاطین سے مکمل طور پر انسان پردے میں ہو جائے اور محفوظ ہو جائے، اور کل پیدا ہونے والی اولاد کو بھی اللہ شیطان کے شر سے بچا لے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی دعائیں سکھائیں۔ ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں دنیا کے معاملات میں تو ہم بڑے ماہر ہیں، ایک ایک باریکی اور اونچ نیچ کے بارے میں ہم سے کوئی سرسائیوں کا بھی پوچھے، کوئی تولے ماشے ان کے بارے میں بھی حساب پوچھے تو ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے اندر اتنے کورے ہیں کہ ہمیں کوئی خبر نہیں کہ ہم نے دعا کیا ہے۔ حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کوئی مر جائے نا،
کوئی فوت ہو جائے، ہم تعزیت کے لیے سفر کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو جا کے کہنا کیا ہے، ساری زندگی گزر گئی، ہم میتوں پہ جاتے رہے، لیکن ہم نے آج تک وہ دعا بھی یاد نہیں رکھی کہ جس کو کسی کو جا کے تعزیت کے جو 2 کلمے بولنے ہیں وہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم، بس یہ اللہ کے حکم سے ساری زندگی گزاریں۔ یہ ہمارا دین سے تعلق ہے اور یہ ہمارا دین کے ساتھ لگاؤ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ہر چیز کی دعا سکھائی، یاد کریں یاد کریں، اللہ نے موقع دیا، اعتکاف میں بیٹھے ہیں نا تو نیند پھر بھی پوری ہوتی رہے، تھوڑی گھٹا دی ہوتی، جدو ویکھو ستے ہی پہ، جدو ویکھو ستے ہی پہ، سونے کے لیے ہاں ضرورت کے مطابق آپ نیند لیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت سوئے ہی رہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب سوئیں نا، یہاں ایک آپ کو بات بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ آپ کی نیند کو بھی عبادت بنا دیں۔ سیدنا معاذ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری، صحیح بخاری میں یہ قصہ موجود ہے، دونوں کو اللہ کے نبی نے یمن بھجوایا تھا، 2 علاقے تھے، ایک کو آدھے کا گورنر بنایا، ایک کو آدھے کا بنایا، تو دونوں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، تو دونوں ملاقات ہوئی نا، سبحان اللہ، صحابہ کی ملاقاتیں بھی کیسی ہوتی تھیں، جب ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے پتہ ہے سوال کیا کرتے ہیں، رات کی نماز کے بارے میں بتاؤ کیسی پڑھتے ہو، تہجد کتنی، قیام کتنا لمبا کرتے ہو، قیام میں قرآن کتنا پڑھتے ہو۔ یہ 2 گورنر یمن کی، ان کی آپس میں ملاقات اور سوال کیا ہو رہا ہے کہ رات کی ہماری نماز کیسی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ بھائی میں تو رات کو عبادت کرتا رہتا ہوں، اللہ جتنی توفیق دیتا ہے، کم ہی سوتا ہوں ساری رات۔ تو حضرت معاذ بن جبل پتہ ہے کیا کہتے ہیں بھائی میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن جب سوتا ہوں نا تو نیت یہ کر کے سوتا ہوں کہ اللہ سو اس لیے رہا ہوں تاکہ دوبارہ تازہ دم ہو کر پھر عبادت کر سکوں، اس لیے میں اللہ سے اپنی نیند پر بھی اتنے ہی اجر کی امید رکھتا ہوں جتنا میں تہجد کی نماز میں کھڑے ہونے کا رب سے اجر کی امید رکھتا ہوں، اس لیے کہ سوتا ہی اس نیت سے ہوں تاکہ دوبارہ جو ہے نا اللہ جسم میں طاقت پیدا کر دے، چستی پیدا کر دے اور دوبارہ عبادت کر سکے۔ اس لیے کھاتے تو ہے نا، اور نیت ہی ہے، کھاتے وقت نیت یہ کیا کریں یا اللہ اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ جسم میں اتنی قوت اور طاقت باقی رہے، تیرے سامنے کھڑا ہو کے قیام کر سکوں، تیرے سامنے جھک سکوں، یا اللہ جو میرے ذمے حقوق ہیں ان کو ادا کر سکوں، میرے جسم میں اتنی طاقت رہے۔ اللہ اس کھانے کو بھی عبادت بنا دے، سونے کو بھی اللہ عبادت بنا دے، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، دعائیں یاد کریں۔ اچھا پہلی دعا، انشاءاللہ سب کچھ آپ کو ملے بھی گا، لیکن بات یہ ہے کہ بس نا ہے ضمیر جو جاگ بیٹھا، ضمیر جب بیدار ہو جائے، اللہ اکبر۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، معاذہ العلویہ، یہ تابعیہ تھی اور جامع ترمذی میں اسے حالیہ سے ان کی روایت بھی موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں وہ رات کو بہت کم سوتی، تو اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب قبر میں جا کے ہمیشہ سونا ہی ہے تو پھر یہاں جاگ لو جتنا جاگ سکے، اور قبر میں سونا بھی تو مقدر والوں کو نصیب ہوگا، نم کا نوم العروس، ہر ایک کو تو یہ نصیب نہیں ہوگا کہ قبر میں آرام سے سو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری مسلمانوں کی حالت یہ ہے، کسی نے درد ہوئے نا، کسی جسم دے سے تو آدمی فلان دربار تے ٹور جا، ایک کڑا لبے گا ہاتھ سے پا لے، درداں اڑ جائیں، ایک چھلا ایک دھاگا۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، جب سے مسلمان ہوا ہوں جسم کے ایک حصے میں درد ہے جو آج تک ختم نہیں ہوئی، جسم کے ایک حصے میں کیا ہے؟ درد جو ختم نہیں ہوئی۔ تو
اللہ کے نبی نے کہا جہاں درد ہے نا وہاں ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 دفعہ یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میں نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی تو اللہ کی قسم ایسے اللہ نے مجھے شفا دی کہ جیسے جسم کے اس حصے میں زندگی میں کبھی تکلیف تھی نہیں۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، کیوں بھائی؟ کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ بیماروں کے پاس آپ جاتے ہیں، تیمارداری کے لیے جانا چاہیے، بہت بڑا مسلمان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے بیمار کے پاس اور اس کے پاس جا کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے 7 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ۔ بلکہ یہاں میں ایک جملہ بدل دیتا ہوں، آپ نا دعاؤں کے بارے میں نا میں ویسے اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ لفظ نہ بولا کریں دعا پڑھنا، آپ کہا کریں دعا مانگنا۔ کیا کہا کریں؟ دعا مانگنا۔ یہ جو آپ سجدے میں دعائیں پڑھتے ہیں نا، سجدے میں دعائیں مانگا کریں، تشہد میں آپ دعائیں پڑھتے ہیں، پڑھا نہ کریں، مانگا کریں۔ سمجھ آئی ہے؟ یہاں پہ آپ دعائیں پڑھتے ہیں، پڑھا نہ کریں، مانگا کریں۔ جو مانگت ہوتا ہے نا، مانگت اس کا ڈھنگ اور ہوتا ہے، اور جو طوطے کی طرح رٹے ہوئے زبان کے الفاظ ہیں جو گزر جانے ہیں اس کا ڈھنگ اور ہوتا ہے۔ تو رب سے دعائیں مانگا کریں، صرف دعائیں پڑھا نہ کریں۔ یہ دعا پڑھ دیں، نہیں پڑھنی نہیں۔ تو آپ مریض کے پاس جب گئے ہیں وہاں جا کے 7 دفعہ یہ دعا مانگے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایک بندہ بیمار ہے، اگر تو رب نے اس کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت لکھ دی ہے نا تو وہ تو نہیں ٹال سکتی، کیونکہ موت تو آنی ہے۔ اور اگر رب نے اس بیمار کی موت نہیں لکھی نا تو آپ اس مریض کے پاس جا کر 7 دفعہ یہ دعا مانگ لیں اس کے لیے تو اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے۔ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 3 کرتے میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ اور کل میں نے آپ کو عرش کا تعارف کروایا نا، رب کی عرش کا، جو عرش عظیم کا بھی رب ہے، میں اس رب سے سوال کرتا ہوں ان یشفیک، کہ وہ اللہ تجھے شفا دے دے، وہ اللہ تجھے کیا دے دے؟ شفا دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا عافاہ ایاہ، اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرماتے ہیں۔ تیسری دعا، آج لوگ کہتے ہیں کہ وہابی گستاخ نے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا نہیں مانتے، علی کو مولا نہیں مانتے۔ بھائی ہم علی کو مولا مانتے ہیں لیکن مولا اس معنی میں نہیں مانتے جو میرے اللہ کے لیے نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور نعم المولا، یہ مولا کا لفظ جو ہے نا یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سیدنا علی کے لیے اللہ کے نبی نے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، وہاں مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی ہے جس کے ساتھ میرا معاہدہ ہے اس کے ساتھ علی کا بھی معاہدہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس معنی میں، لیکن مولا مشکل کشا کے معنی میں نہیں۔ حضرت علی کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے کہ حضرت میرے اوپر بڑا قرض ہے، قرض کی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، آپ میری مدد کر دیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا رخ اس کی طرف موڑا جو اصل مشکل کشا ہے۔ کیا کہا؟ الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ، میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے اللہ کے نبی نے سکھائے تھے۔ کیا کہا تھا؟ کہ علی اگر تمہارے اوپر اتنا قرض چڑھ جائے کہ جو پہاڑ کے برابر ہو، کتنا قرض؟ پہاڑ کے برابر، تو قرض کی مشکل میں اگر پھنس جاؤ تو پھر رب کو ان کلمات سے پکارنا، اللہم اکفینی
بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ اسے نجات نصیب فرمائے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی قسم کا کوئی غم آتا، کوئی پریشانی آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اہل بیت، آپ اپنے سارے گھر والوں کو جمع کرتے اور جمع کر کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اور اللہ سے یہ دعا مانگتے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. کون یہ دعا مانگتے؟ اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو جمع کر کے پریشانی کے موقع پر کس کو پکارتے؟ اللہ کو. اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ پریشانی میں دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے. ذخیرہ احادیث میں ایک دعا ایسی ہے، واللہ عالم اور بھی ہوں لیکن میرے علم میں نے پڑھا ایک دعا سے، یہی تو ہے نا ہم دور کرنے کی دعا. ایک دعا کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بتائی ہے کہ اللہ صرف غم دور نہیں کرتے بلکہ اس غم کو اللہ خوشی میں تبدیل کرتے. ایک تو ہوتا ہے نا بندے کو غم ہے، پریشانی ہے، وہ دور ہوتی ہے. ایک ہے کہ اس غم کو اللہ خوشی بنا دے. تو میرے رب کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، اللہ اس غم کو خوشی بنا دے. اللہ اکبر. دعا کیا ہے؟ کہنے کی لمبی لمبی دعائیں ہیں. کچھ پانے کے لیے کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یہ دعا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے. اور ویسے اس دعا کا معنی کرنا بڑی لذت آتی ہے. یقین جانے دل چاہتا ہے بندہ اس دعا کا معنی پڑھتا ہی ہے، ترجمہ یاد کرتا ہی ہے اور دہراتا ہی ہے. دعا کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. دعا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہم انت اللہم انی عبدک وابن عبدک، یا اللہ تیرے بندے کا ہی بیٹا ہوں. وابن امتک، اے اللہ تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، یا اللہ میری یہ پیشانی تیرے قبضے میں، نہ تیرے ہاتھ میں. ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، اے اللہ میرے اوپر تیرے ہی فیصلے چل رہے ہیں، میری مرضی نہیں چل رہی، تیری مرضی چل رہی. جسم میرا ہے لیکن میری مرضی چل رہی. کیوں بھائی بندہ چاہتا ہے میں بیمار ہوا، بولو ہو جاتا ہے مطلب مرضی چلتی ساری اپنے جسم سے مرضی نہیں چلتی. اللہ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اے اللہ میرے بارے میں تو نے جو بھی فیصلہ فرما دیا ہے نا وہ عدل پہ ہے، تو نے میرے اوپر ظلم نہیں. اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے وسیلے کے ساتھ جو تو نے اپنا نام خود رکھا ہے، جو تو نے اپنا نام قرآن میں اتار دیا اس کے ساتھ، جو تو نے اپنا نام آج تک کسی نبی کسی ولی کسی کو بھی اپنی مخلوق میں سے جو نام سکھایا اس کا نام وسیلہ لے کے تجھ سے دعا کرتا ہوں. اور اے اللہ تیرے ان ناموں کا وسیلہ جو آج تک تو نے کسی کو بتائے نہیں بلکہ غیب کے اندر چھپے ہوئے تیرے وہ نام ہے جو تو ہی جانتا ہے،
ان ناموں کا وسیلہ اور واسطہ لے کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، کیا؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ میرے سینے کے لیے نور اور روشنی بنا دے، وجلاء حزنی، اور اے اللہ میرے تمام غموں سے نجات کا اس قرآن کو کیا بنا دے؟ ذریعہ بنا دے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو غم اور پریشانی میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے غم اور پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرمائے۔ ایک دعا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، آپ میں سے تو کسی، میں اس میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں نا، آپ نے تو کسی نے خدا کا چلا باندھا ہوگا، کسی نے کچھ چھلا چلا پایا ہوگا، کسی نے کوئی تکلیف بننے ہوئے ڈولے چھوڑے تھے، تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ 3 دفعہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، فرمایا شام تک کوئی اچانک آفت، حادثہ، کوئی اچانک اس کے اوپر غم اور صدمہ نہیں آیا جو صبح 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب یہ راوی نے حدیث بیان کی نا صحابی کے شاگرد نے، تو ایک شاگرد دیکھنے لگ گیا کہ حضرت کو آپ سے فالج ہو رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ فالج، اور حدیث یہ سنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا اس دن میں نے یہ دعا پڑھی، اس دن دعا نہیں پڑھی۔ شام کو جو بندہ یہ دعا پڑھ لے فرمایا صبح تک اللہ اس کو ہر قسم کی ایسی آفت اور جو ہے نا وہ اچانک مصیبت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، فرمایا جو بندہ کسی مصیبت زدہ ہو، ایک بندے کو دیکھا کہ بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی ٹانگ کٹ گئی، اس کیفیت میں اگر کوئی بندہ اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، فرمایا اللہ اس آفت اور اس مصیبت سے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھیں۔ آپ کسی شہر میں گئے اجنبی جگہ پر، آپ وہاں اترنے سے پہلے ایک دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فرمایا جب تک آپ اس جگہ میں ہیں وہاں سے آپ کوچ نہیں کر جاتے، ہر قسم کی آفت سے میرا اللہ آپ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ اس پریشانی سے بہتر آپ کو اللہ اس کا کوئی متبادل نصیب فرمائے۔ دعا کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے نا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کوئی مصیبت زدہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، فرمایا کوئی بندہ مصیبت کے موقع پہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ اس سے بہتر عطا کر دیتے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں یہ دعا تو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر انسان مجھے دنیا میں نظر ہے، میرا شوہر چلا گیا، میں یہ دعا پڑھ رہی ہوں، دعا بھی یہ ہے کہ اللہ اس سے بہتر دے دیں گے، تو مجھے تو ابو سلمہ سے بہتر کوئی نظر ہے نہیں آتا۔ کہتی ہیں اللہ نے مجھے اس سے بہتر ہی دے دیا شوہر، اور وہ کون؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین رب نے بنا دی۔ تو مصیبت کے موقع پہ یہ دعا، بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ آخری بس ایک دعا میں آپ کو بتا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک دعا اللہ کے نبی نے ایسی بیان فرمائی ہے، اور ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں اعتکاف میں تو یہ دعا آپ ضرور بار بار پڑھتے رہیں۔ اس دعا کی فضیلت میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں اس اپنے بندے کو قیامت والے دن راضی کر دوں۔ کیا کر دوں گا؟ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا؟
اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو دعا یاد کرنی چاہیے، کیوں بھائی کرنی چاہیے؟ کوئی ایویں کا سسٹم ہونا چاہیے کہ بندہ گلاس سے چھوٹا مارے منہ لگے پیجے، محنت نہ کرنی پہ بھی یاد کر تو بغیر ہی سارا سسٹم چاہیے، نہیں کچھ یاد تو کرنا پڑے۔ اور میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا ان کا ذہن ہوگا کہ ہمارا تو آپ ہمیں تو یاد نہیں ہوتی، یہ نا آپ دماغ سے بات نکال دیں، آپ کوشش شروع کریں کہ اللہ سینہ کھول دیتے ہیں۔ اور میں الحمدللہ اپنی زندگی میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، 70 سال کی عمر کے بعد انہوں نے شوق آیا اور لمبی لمبی دعائیں انہوں نے یاد کرنی شروع کی، اللہ نے ایسا سینہ کھولا، پوری لمبی لمبی دعائیں یاد کر قرآن یاد کرنا شروع کیا، اللہ نے قرآن کے لیے سینہ کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو کی آئی تھی، 94 سال کی عمر میں ایک عورت نے قرآن حفظ کیا ہے، 94 سال کی عمر میں، اور پھر وہ مقابلے میں شامل ہوئی اور اس میں بھی اس نے پوزیشن لی، 94 سال کی عمر۔ اس واسطے نا کوشش کرنی چاہیے، بس انسان لگ پڑے، ہمت کرے۔ دوبارہ یہ دعا کریں گے یاد انشاءاللہ۔ دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ میں تیرے پروردگار ہوں، پہ راضی ہوں، یا اللہ میں دین اسلام کے مذہب اور دین ہونے پہ راضی ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ پڑھتے رہے، پڑھتے رہے۔ سید الاستغفار اگر آپ کو نہیں آتا نا تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں آتا۔ صبح اور شام کی دعاؤں میں آپ یہ حسن المسلم کھولیں، اس میں لکھی ہوئی ہے یہ دعا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو صبح کے وقت یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا، شام ہونے سے پہلے پہلے موت آ گئی تو اللہ جنت کا دعوت دے گی، اور شام کو اگر یہ دعا مانگ لی پڑھ لی اللہ سے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر موت آ گئی تو جنتی۔ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اور اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اپنی بے بسی کا اقرار ہے، اور رب کی قدرت اور پاور اور طاقت کا اقرار ہے، اور ساتھ بندہ کہتا ہے یا اللہ تیری نعمتوں کا بھی میں اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں اور مجرموں کا بھی مدعی ہوں۔ میں گناہ کرتا جاتا ہوں تو نعمتیں دیتا جاتا ہے، میرے گناہوں کے باوجود تو نعمتیں روکتا نہیں۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، آپ اس کو بھی یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اس میں کوئی خیر ہے تو اللہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم۔